سامعین، اس وقت ہم مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کی خدمت میں حاضر ہیں۔ مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دارالعلوم کے بانی ہیں اور یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بہت بزرگ شخصیت ہیں، عالم دین ہیں، دارالعلوم دیوبند کے فارغ التحصیل ہیں۔ وہیں آپ پیدا ہوئے۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب، علامہ انور شاہ صاحب کشمیری، پاکستان کے مشہور عالم علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب مرحوم، ان کے آپ شاگرد ہیں۔ دارالعلوم دیوبند میں فارغ التحصیل ہونے کے بعد وہیں استاد کی حیثیت سے بھی کام کر چکے ہیں۔ آپ تحریک پاکستان میں پیش رہے ہیں۔ آج ہم مفتی صاحب کی خدمت میں حاضر ہیں تاکہ ان کی ملی، قومی اور دینی خدمات کے بارے میں ہم کچھ معلومات حاصل کر سکیں۔ تو مفتی محمد شفیع صاحب، اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ سے کچھ سوالات کریں۔ بہتر ہے، جو سوال آپ کرنے والے ہیں کر لیں، لیکن میں اپنی شخصیت اور اپنے حالات کو جتنا جانتا ہوں اس کے پیش نظر تو میرا جواب وہ ہے جو میں نے ایک شعر میں بہت عرصہ پہلے کہا ہے، وہ یہ ہے: بگذر زمن کہ حالت زارم ندیدہ بے، بگزار حال من کہ ہمیں نہ شنیدہ بے۔ مفتی صاحب، یہ شعر تو واقعی مخوب ہے، لیکن میں آپ سے یہ جسارت کروں گا کہ آپ مجھے کچھ اپنی شروع کی جو تعلیم ہے، ابتدائی تعلیم، اس پر کچھ آپ روشنی ڈالیں۔ کب سے آپ نے تعلیم شروع کی اور کہاں کہاں اور کن کن اداروں میں آپ نے اپنی تعلیم حاصل کی؟ حکم کی تعمیل کرتا ہوں۔ صورتحال یہ ہے کہ میں ایک ناکارہ انسان ہوں، کسی قسم کا کوئی کمال نہیں رکھتا، مگر اللہ جل شانہ کی نعمتیں مجھ پر بے شمار ہوئی۔ ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے ایک مسلمان دیندار علمی گھرانے میں مجھے پیدا فرمایا، اور میں نے آنکھ ایسی جگہ کھولی کہ جہاں اول سے آخر تک دین کا چرچا تھا، دین کے کلمات کان میں پڑھتے تھے، بچپن میں بزرگوں کے قصے سنا کرتا تھا۔ میں نے اپنے بچپن کا کھیل بھی دارالعلوم دیوبند کے احاطے میں کھیلا ہے کہ جہاں ہر طرف آتے جاتے اللہ کے اولیاء پر نظریں پڑتی تھی۔ یہ میرا بچپن تھا، اور چونکہ میرے والد ماجد دارالعلوم کے مدرس تھے تو انہی کی خدمت میں بیٹھا کرتا تھا بچپن کا وقت گزارنے کے لیے۔ اس کے بعد دارالعلوم دیوبندی میں حافظ عبدالعظیم صاحب ایک بزرگ حافظ تھے، حفظ قرآن کے استاد تھے، ان سے میں نے تعلیم حاصل کرنی شروع کی۔ اور مجھے یاد ہے کہ میرے والد ماجد کے پاس ایک خط آیا تھا حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا، جس میں حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے میرے بارے میں یہ لکھا تھا کہ تولد فرزند سے مسرت ہوئی، نام اس کا محمد شفیع رکھنا۔ اور اس کے بعد پھر ایک خط دوسرا آیا جب میں نے قرآن کی تعلیم شروع کی، تو حضرت نے لکھا تھا اس میں کہ میں دعا کرتا ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو علم عطا فرمائے۔ میرے تعلیم کی بنیاد یہاں سے شروع ہوئی، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا اور حضرت حافظ عبدالعظیم صاحب کی خدمت میں رہنے کا اتفاق ہوا۔ یہ ایک فرشتہ صفت بزرگ تھے۔ تھوڑے دنوں کے بعد ان کی وفات ہو گئی تو دوسرے اساتذہ کے میں سپرد کیا گیا، اور بالآخر قرآن مجید کی تعلیم سے فارغ ہو کر میں پھر اپنے والد ماجد سے فارسی ریاضی کی تعلیم میں مشغول ہو گیا، اور انہی کی خدمت میں رہتے ہوئے درجہ فارسی کی تعلیم کے زمانے میں میں نے ابتدائی عربی کتابیں بھی اپنے والد ماجد سے ہی پڑھی۔ سن 30 ہجری تھا غالباً، جس میں میری عمر تقریباً 14-15 سال کی ہوگی، جس وقت میں نے دارالعلوم دیوبند کے عربی درجے میں ضابطے کا داخلہ لیا۔ تو یہ زمانہ وہ تھا کہ جس وقت حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب قدس اللہ سرہ دارالعلوم میں درس بخاری دیا کرتے تھے۔ میں
اس باقاعدہ تو ان سے درس حاصل کرنے کے قابل نہیں تھا، بچپن کی ابتدائی میری تعلیم تھی، لیکن یہ معمول تھا تمام مدرسے کا کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جو بخاری شریف شروع کراتے تو سب مجمع جمع ہو جاتا تھا اور ختم کرانے پر بھی سب جمع ہوتے تھے۔ اس طرح سے بخاری شریف کی ابتدائی اور آخری حدیثیں میں نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے گویا بار بار پڑھی ہیں، ان کے میں شرکت کی ہے۔ اس سے زائد کوئی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ البتہ بزرگوں کی صحبت چونکہ بچپن سے ملی تھی تو مجھے کبھی بچوں کے عام کھیلوں سے دلچسپی نہیں ہوئی۔ جب مجھے کوئی وقت ملتا میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ میرا بچپن کا فارغ وقت اسی میں گزرتا تھا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بھی مجھ پر خاص عنایت فرمایا کرتے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب خلافت عثمانی کے سقوط کا زمانہ گویا قریب تھا اور دول یورپ نے متفقہ حملہ اسلامی خلافت پر کیا تھا۔ اس زمانے میں میں نے یہ محسوس کیا کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بہت بے چین رہتے تھے اور اپنے علمی اور درس تدریس کے شغل میں بھی کچھ کمی آئی، بیشتر اخبارات پڑھتے رہتے تھے اور اسی طرح کی گفتگو ہوتی تھی۔ میرا بچپن تھا، میں زیادہ واقف نہیں تھا، لیکن میں یہ دیکھا کرتا تھا کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کسی خاص مہم میں لگے ہوئے ہیں اور اس سے زائد کے سمجھنے کی صلاحیت بھی نہیں تھی۔ لیکن حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کچھ عرصے کے بعد پھر انہوں نے یہاں ہم سب سے یہ کہہ کر عزم سفر کیا تھا کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں۔ عام اعلان یہی تھا۔ ہم اس وقت رو رہے تھے کہ ہمارے حضرت اب حج کے لیے جا رہے ہیں، ضعیفی کا وقت ہے، معلوم نہیں آگے کیا صورت ہونے والی ہے۔ اس سے زائد ہمیں کوئی خبر نہیں تھی۔ اس کے بعد ہم نے سنا کہ وہ مکہ معظمہ میں انگریزوں نے ان کو گرفتار کیا، وہ گرفتار کر کے مالٹا جیل میں بھیجا۔ 4 سال حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مالٹا جیل میں گزارے۔ اللہ کا ہزار شکر احسان ہے کہ جب حضرت مالٹا سے واپس آئے اس وقت میں تقریباً اپنے درسی علوم سے فارغ ہو چکا تھا اور حضرت کی خدمت میں حاضری پرلطف انداز میں ہوتی رہی، مگر وہ بہت تھوڑا زمانہ تھا۔ واپسی کے بعد بیماریوں میں زیادہ وقت بیماریوں میں گزرا، کچھ سفروں میں گزرا، لیکن بیماریوں کے ساتھ ہی ضعف اور کمزوری انتہا کی تھی۔ تھوڑا عرصہ اللہ نے یہ موقع عطا فرمایا کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضری ہوتی رہی۔ باقاعدہ میری تعلیم دیوبند کے دوسرے اساتذہ سے ہوئی، جن میں سب سے بڑے صدر مدرس اس زمانے میں حضرت مولانا علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اعزاز علی صاحب، مولانا محمد ابراہیم صاحب، مولانا رسول خان صاحب، یہ میرے استاد ہیں کہ جن سے میری مسلسل تعلیم ہوئی۔ ہاں، حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو گویا ایک مادرزاد ولی مشہور تھے، ان کو مجھ پر خاص عنایت تھی، ان سے بہت سے اسباق پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ میرے پھوپھیزاد بھائی بھی تھے اور میرے استاد بھی۔ ان سے بہت سی کتابیں پڑھنے کا اتفاق بھی ہوا اور پھر جب تحریک پاکستان میں انہوں نے حصہ لیا تو ان کی شرکت میں بہت سے سفر کرنے کا بھی اتفاق ہوا اور کام کرنے کا بھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کی عنایت کے ساتھ میری تعلیم پوری فرمائی اور سن 1336 ہجری میں نے تمام اپنے علوم و فنون سے فراغت حاصل کر کے خود دارالعلوم ہی میں مجھے کچھ ابتدائی اسباق پڑھانے کے لیے دے دیے گئے۔ سن 1336 ہجری سے مسلسل میں تعلیم کا کام دارالعلوم دیوبند میں کرتا گیا۔ اپنے اساتذہ کی آغوش میں رہ کر ہی
درس تدریس کا کام انجام دیا۔ اسی عرصے میں حضرت استاد مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، تو دارالعلوم کا دارالفتہ مسند افتاء سے خالی ہوا۔ اس کے لیے ابتدا میں کچھ دوسرے حضرات کا انتخاب عمل میں آیا، مگر ایک یا دو سال کے بعد پھر بزرگان دیوبند نے، جن میں اس وقت سب سے بڑے کام کرنے والے مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہی اس وقت زمانے میں صدر مدرس تھے، ان سب حضرات نے مجھے دارالفتہ پر میں صدر مفتی کی حیثیت سے مقرر فرمایا۔ سن 1349 سے خدمت افتاء میں مشغول ہوا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ حدیث کی کتاب ابو داؤد میرے سپرد تھی، وہ میں پڑھاتا رہا۔ یہ زمانہ کافی گزرا جس میں زیادہ تر خدمت فتویٰ کی میرے سپرد تھی، اور تقریبی انداز سے مجھے اتنا یاد ہے کہ تقریباً 40,000 فتوے میرے قلم سے لکھے گئے جو دارالعلوم کے رجسٹروں میں محفوظ ہیں، اور سنن ابی داؤد ہر سال پڑھاتا گیا۔ ایک زمانہ دراز اسی انداز میں گزرا۔ اس کے بعد پھر تحریک پاکستان شروع ہوئی، اور اتفاق سے دارالعلوم دیوبند میں سیاسی نظریات ٹکرائے۔ بعض حضرات کانگریسی سیاست کے حامی تھے، میں اور مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے چند بزرگ حضرت مولانا حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اتباع میں، ان کی مائیت میں، مسلم لیگ کی حمایت اور پاکستان کی حمایت میں تھے، اور یہ دو سیاستیں جب دارالعلوم میں ٹکرائیں تو انجام کار اسی وجہ سے ہم نے دارالعلوم کو چھوڑنا پسند کیا۔ دارالعلوم سے مستعفی ہو کر ہم مستقل طور پر پاکستان کے مسائل کے لیے لگ گئے، اور ہندوستان کے مدراس سے لے کر کراچی تک مسلسل دورے کیے، مختلف شہروں میں جلسے جلوس ہوتے رہے۔ آخر میں ریفرنڈم میں، سرحد کے ریفرنڈم میں مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی مائیت میں اس کے 6 ضلعوں کا تفصیلی دورہ کیا، اور بالآخر پاکستان اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ تو حضرت مولانا شبیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پاکستان بننے کی تاریخی میں اسی رات میں یہاں پہنچ گئے تھے، میں اس وقت دیوبند میں رہ گیا، اور بستر میرا اسی وقت سے بندھا رہا اس خیال سے کہ میں بھی پاکستان پہنچوں، مگر پاکستان بننے کے ساتھ ساتھ ہی جو خوریزی مشرقی پنجاب میں شروع ہوئی اور راستے بند ہوئے، ان کی وجہ سے آنا جانا مشکل ہو گیا۔ 8 مہینے کے بعد حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ہی کی طلب پر پھر میں پاکستان حاضر ہوا، اور اس وقت پیش نظر یہ تھا کہ اسلامی دستور کا ایک خاکہ ہم مرتب کریں، جس کے لیے ہندوستان سے مجھے اور مولانا سید سلیمان صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور ڈاکٹر حمید اللہ صاحب حیدرآبادی کو، مولانا مناظر احسن گیلانی کو بلایا گیا تھا۔ ان میں مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر حمید اللہ رحمۃ اللہ اور پر پہنچ گئے، سید سلیمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کچھ بعد میں پہنچے، اور بہرحال ہم نے مل کر ایک خاکہ مرتب کیا تھا دستور کا، جس کو ضابطے میں پیش کرنے کا موقع نہیں آیا، یہاں تک کہ غالباً اگست 1949 میں جہاں دستور ساز اسمبلی قائم ہوئی، اور اس کے ساتھ اس میں ایک تعلیمات اسلام بورڈ کے نام سے ایک بورڈ قائم ہوا۔ اس کے لیے حضرت مولانا عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو
رجال کار کے انتخاب کو اختیار دیا گیا، انہوں نے میرا نام بھی تجویز فرمایا اور بھی انہی حضرات کا جو جن کا پہلے ابھی ذکر کیا ہے نام تجویز کیا، اور ان میں سے اکثر حضرات تشریف لیا ہے۔ انہوں نے 4 سال کی مسلسل کوشش میں ایک دستوری خاکہ مرتب کیا جو اسمبلی کے ارکان کو دے دیا گیا۔ اس دستوری خاکے کا ابتدائی حصہ جو قرارداد مقاصد کے نام اور عنوان سے مشہور ہے، اس کو شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے خود پیش فرمایا تھا۔ وہ حصہ ہی بنیاد دستور کی تھی، اس کو تو وہ اتفاق اسمبلی نے منظور کر لیا اور آج تک ہر دستور میں وہ شامل رہا۔ لیکن باقی رپورٹ ہماری وہ کچھ لیاقت علی صاحب مرحوم کی وفات کے بعد وہ کچھ ایسے سیاسی چکر میں پڑ گئی کہ انجام اس کا یہ کہ ہمیں معلوم نہیں ہوا، نہ اس کی کہیں اشاعت ہوئی، نہ اس پر کتنا کچھ عمل کا انداز معلوم ہوا۔ بہرحال اس کے متعلق ہمیں کچھ زیادہ معلومات نہیں کہاں گئی، کیا صورت ہوئی۔ بہرحال ہم نے ابتدا میں پاکستان آ کر ایک مقصد تو یہ بنایا تھا کہ یہاں اسلامی دستور، اسلامی قانون رائج ہو، اس کے لیے کوشش جاری رہی اور اپنی مقدور بھر کوشش کرتے رہے۔ دوسرا کام پیش نظر یہ تھا کہ یہاں سیاسی اعتبار سے جو جماعتیں کام کر رہی ہیں، جمعیت علماء اسلام کے نام سے ایک جمعیت پاکستان بننے سے پہلے بنائی گئی تھی ہندوستان میں، جس کے صدر مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور وہ پاکستان بنانے میں بہت پیش رہی اور بحمداللہ اس کے مساعی کامیاب ہوئی۔ ایک مقصد یہ بھی تھا کہ یہ جماعت کسی طرح قائم رہے اور آئندہ پاکستان کے بنانے میں اور پاکستان کی تعمیر میں وہ کام کرے۔ اس کے لیے بھی ایک زمانہ تک کچھ محنتیں اٹھائی گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ کامیاب نہ ہوئی۔ تیسرا ایک مقصد یہ تھا کہ جس وقت ہم نے دارالعلوم دیوبند چھوڑا تو ہمیں سب سے بڑا افسوس اس کا تھا کہ ایسے مرکز علوم کو ہم چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ جس کی نظیر ہندوستان میں کیا بیرون ہند بھی بہت کم کہیں پائی جاتی تھی، اور اس کے مثل یا اس کے قریب کوئی اور روسی درسگاہ نہیں تھی۔ خصوصاً جس خطے میں ہم منتقل ہوئے کراچی، اس میں ایک چھوٹے سے مدرسے کے علاوہ کوئی مدرسہ نہیں تھا۔ اس وقت اپنے مقاصد میں سے یہ بھی تھا کہ یہاں کوئی پاکستان کے مناسب حال اور کراچی جیسی مرکزی جگہ کے مناسب حال کوئی اچھا مرکزی دارالعلوم قائم کیا جائے۔ یہ کوشش حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں شروع فرمائی تھی۔ میں بھی اس میں حاضر رہتا تھا، لیکن اتفاق وقت یہ ہے کہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات بہت جلد ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد ہی ہم گویا کے یتیم کی حیثیت سے پاکستان میں رہ گئے، مگر مولانا کی وفات کے بعد یہ خیال اور زیادہ قوی ہوتا گیا کہ ہمیں کوئی مرکزی دارالعلوم یہاں ضرور قائم کر لینا چاہیے۔ اس سلسلے میں کچھ کوششیں کی گئی اور الحمدللہ وہ کامیاب ہوئی۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج 22 سال ہو چکے ہیں اس دارالعلوم کے قیام کو، اور روز بروز ترقی کر رہا ہے۔ مفتی صاحب، اس وقت بھی تو آپ اس دارالعلوم کے غالباً صدر ہیں۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے ہاتھ پر دارالعلوم کی بنیاد رکھوائی، اور دارالعلوم کی پوری ذمہ داری در حقیقت میرے سر ہے۔ ایک مجلس شورا ہے جس کو پورے اختیارات حاصل ہیں، اس کا بھی صدر میں ہی ہوں۔ باقی انتظام کرنے والے دوسرے حضرات ہیں جو ناظم کہلاتے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، آپ غالباً پاکستان بننے کے بعد جب آپ پاکستان منتقل ہو گئے تو اس کے بعد آپ کو کبھی کوئی بیرونی ممالک جانے کا کوئی اتفاق ہوا؟ اللہ کا شکر ہے، حجاز مقدس تو بار بار جانا ہوا حج کے لیے، عمرے کے لیے، اور ایک مرتبہ وہاں رابطہ عالم اسلامی کے اجلاس میں
سرکاری طور پر دعوت کے سلسلے میں بھی حاضری ہوئی، اور ایک مرتبہ غالباً سن 56 تھا، جس میں دمشق میں ایک مؤتمر عالم اسلامی کے نام سے علماء کا بہت بڑا اجتماع ہوا تھا، جس میں انڈونیشیا سے لے کر مراکش تک کے علماء جمع تھے۔ اس میں بھی شرکت کا اتفاق ہوا، جس کے اجلاس دمشق میں، پھر اردن میں، پھر بیت المقدس میں، متعدد جگہوں میں ہوئے۔ اسی سلسلے میں بیروت میں بھی کچھ دیر ٹھہرنا پڑا۔ ایک مرتبہ سفر جنوبی افریقہ کا، مشرقی کچھ تھوڑا سا مشرقی افریقہ میں اور زیادہ جنوبی افریقہ میں، تقریباً 1 مہینے کے قریب یہ دورہ تبلیغی انداز کا کرنے کا اتفاق ہوا۔ اچھا مفتی صاحب، یہ جو آپ تبلیغ کرتے ہیں یا وہاں پر ہوئی تبلیغ جنوبی افریقہ میں، تو آپ کے خیال میں کیا کچھ وہ کامیاب ہوئی یا کامیاب ہو سکتی ہے؟ اگر ہم تبلیغ یہاں سے اسلام کی جائے افریقہ میں یا دوسری جگہ، تو وہ آپ کا کیا خیال ہے، کہاں تک ہم اس میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں؟ میرا انداز یہ ہے کہ خصوصیت سے جنوبی افریقہ میں بڑی صلاحیت ہے، اور میں نے یہ محسوس کیا کہ باوجود اس کے کہ وہاں کے حضرات ہماری زبان پوری نہیں سمجھتے تھے، لیکن متاثر بہت ہوتے تھے۔ ان کی زندگیوں میں انقلاب آیا۔ چند روز کے قیام میں بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ جن کی زندگیاں پوری بدل گئی اور بالکل اسلام کے ساتھی میں ڈھل گئی۔ یہ تو میں نے جنوبی افریقہ میں تجربہ کیا۔ مشرقی افریقہ میں مجھے زیادہ چلنے پھرنے کا اتفاق نہیں ہوا، لیکن انداز یہ ہے کہ وہاں بھی صلاحیت اس چیز کی موجود ہے، اور ضرورت ہے کہ تبلیغ کا زیادہ سے زیادہ پروگرام وہاں چلایا جائے۔ ایک سوال میں صاحب آپ سے اور کروں گا، وہ یہ ہے کہ آپ دمشق لے گئے تشریف، حجاز گئے اور بیروت گئے اور وہاں کے بڑے بڑے علماء سے ملاقات کی آپ نے، تو آپ کا کیا خیال ہے وہاں کے علماء پاکستان کے متعلق، ان کا کیا خیال ہے، کیا وہ سوچتے ہیں پاکستان کے متعلق؟ جس وقت ہمارے یہ سفر ہوئے ہیں وہ وقت ایسا تھا کہ پاکستان کی طرف سارے عالم اسلام کی نظر لگی ہوئی تھی اور تمنائیں وابستہ تھی، اور بڑی عزت سے پاکستان کو دیکھا جاتا تھا۔ جہاں یہ معلوم ہو جائے کہ کوئی شخص پاکستانی ہے تو تمام اسلامی ممالک کے لوگ ان کی بڑی تعظیم کیا کرتے تھے۔ افسوس ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے یہ نقشہ پلٹ گیا۔ مفتی صاحب، میں آپ سے حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن کے متعلق اگر آپ 2-4 جملے بیان فرمائیں تو وہ بہرحال بہت ہی، یعنی ہمارے لیے بہت ہی وہ ایک سرمایہ ہوں گے، کیونکہ یہ بہت بڑے عالم اور بہت بڑے مجاہد تھے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ان کے متعلق چند جملے آپ ارشاد فرمائیں۔ ان کے حالات پر 2 مستقل کتابیں چھپی ہوئی بھی موجود ہیں۔ ایک مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حیات شیخ الہند کے نام سے تحریر فرمائی ہے، دوسری مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اسیر مالٹا کے نام سے شائع فرمائی ہے۔ چھپی ہوئی کتابیں موجود ہیں۔ میں اس زمانے میں چونکہ بالکل ابتدائی عمر میں تھا، کچھ زیادہ سمجھنے کے بھی قابل نہیں تھا کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے مسائل کو میں سمجھ سکتا۔ البتہ جیسے آپ نے فرمایا مجاہد، اس کا ایک واقعہ اس وقت یاد آ گیا۔ میں چونکہ چھوٹا بچہ سا تھا، اس لیے مجھے روک ٹوک نہیں تھی۔ میں ایک روز دوپہر میں اچانک حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے کمرے میں داخل ہو گیا تو میں نے ایک عجیب رنگ دیکھا کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تنہا اب چارپائی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور تلوار ہاتھ میں ہے اور اس کو گھما رہے ہیں۔ مجھے دیکھ کر حضرت کو ہنسی آئی اور میں نے عرض کیا کہ حضرت یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا کہ بھائی آج یہ تلوار پرانی رکھی ہوئی تھی، اس کو مانج کر لائے تھے، صاف کر کے لائے تھے، تو میں نے دیکھا ذرا چلا کر تو دیکھوں، اور اس میں تو بڑی شوقت معلوم ہوتی ہے۔ جب اس کو ہاتھ میں لیتا ہوں تو ایک خاص جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ میں نے عالم دیکھا تنہائی میں بیٹھے ہوئے تلوار ہلا رہے ہیں۔ یہ سب وہ زمانہ تھا کہ جب شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ پر جذبہ جہاد کا غالب ہو چکا تھا، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ انگریزی اقتدار کو مٹا کر یہاں اسلامی مملکت قائم کی جائے۔ اس سلسلے میں انہوں نے
کابل سے لے کر ترکی تک سطح ہموار کر لی تھی. خفیہ ان کے آدمی نمائندے کام کرنے والے ترکی میں بھی پہنچے ہوئے تھے, کابل میں بھی پہنچے ہوئے تھے اور سطح پوری ہموار کر لی تھی. اس کی تفصیل میں جانے کا تو وقت نہیں, لیکن اتنی بات خود انگریزوں کے اقرار سے جتنی شائع شدہ کتابوں میں موجود ہے وہ یہ کہ برن انگریز جب ان کی رپورٹ لینے کے لیے مالٹا جیل میں ملا ہے ان سے, اس کے بعد رپورٹ اس نے دی ہے. اس رپورٹ میں یہ کہا ہے کہ مجھے حیرت ہے کہ یہ مفتی استخوان انسان جس نے ساری زندگی مدرسوں کے بوریوں پر گزاری ہے, اس کو یہ عالمی سیاست کا ایسا پلان کیسے ہاتھ آ گیا. اور یہ یقین ہے کہ اگر ہمیں ان کی سازش کا علم ابھی نہ ہو جاتا تو ہندوستان ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہوتا. یہ اس برن کا بیان ہے. اور صورتحال بھی یہی تھی کہ ترکی سے لے کر کابل کے راستے سے تمام اسلامی ممالک کو ایک لڑی میں پیرو دیا تھا حضرت شاہ خنید رحمۃ اللہ علیہ نے. اس کی اطلاع جاسوسی ہو گئی, اسی کے نتیجے میں وہ گرفتار کیے گئے اور وہ تحریک فنا ہو گئی. میں اگر یہ کہوں کہ وہ تحریک جمال الدین افغانی کی تحریک کو آگے بڑھانا تھا تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ان بزرگوں کا کیونکہ سرچشمہ سارا قرآن و سنت ہے, یہ قرآن و سنت کی تحریک ہے اصل, جس کو جمال الدین افغانی نے کبھی اٹھایا, کبھی حضرت شاہ ولی اللہ اور مولانا اسماعیل شہید نے اٹھایا, کبھی حضرت شاہ خنید رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھایا, اور اس کے بعد آخر میں حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے قائد اعظم کے ساتھ مل کر اٹھایا. مفتی صاحب, آخری سوال میں آپ سے کرتا ہوں, وہ آپ کی تصانیف سے متعلق ہے, تو کیا آپ ہمیں بتائیں گے, کچھ اس پر روشنی ڈالیں گے اپنی تصانیف کے متعلق؟ جی ہاں, میں شروع سے جن اساتذہ کی آغوش میں پلا ہوں ان کو میں نے دیکھا کہ وہ صرف درس تدریس ہی نہیں بلکہ کچھ تصانیف کا سلسلہ بھی رکھتے تھے. مجھے بھی کچھ اس کا ذوق پیدا ہوا اور ابتدائی درس تدریسی کے وقت سے کچھ چھوٹے چھوٹے رسالے لکھنے شروع کیے, اور پھر اس کے بعد وہ سلسلہ کافی بڑھتا گیا. اس وقت غالباً 150 سے زائد میری تصانیف ہیں, جس میں سب سے بڑی تصنیف جو ابھی تیار ہوئی ہے وہ ہے تفسیر معرف القرآن. اور اس تفسیر کا ایک عجوبہ یہ ہے کہ اس کی ابتدا تو ہوئی تھی ریڈیو ہی کے درس سے, لیکن ریڈیو پر مسلسل قرآن نہیں تھا بلکہ اس کی منتخب آیات ہوتی تھی. اس کے بعد اس کو جب کتابی شکل میں لانے کا ارادہ ہوا تو یہ وہ وقت تھا کہ جب میں بیماری سے بستر پر لیٹا ہوا تھا, اور اس کا افسوس مجھے ہو رہا تھا کہ اوراق جو لکھے ہوئے ہیں موجود یہ یوں ہی ضائع ہو جائیں گے. اگر اس کا جو درمیانی آیتیں ہیں وہ رد پورا کر دیا جاتا تو قابل اشاعت ہو جاتی. اسی بیماری کے زمانے میں اللہ نے دل میں ڈالا کہ لیٹے لیٹے کچھ کام شروع کیا جائے. اسی وقت سے یہ کام شروع ہوا اور الحمدللہ 5 سال کی مدت میں جو زیادہ بیماریوں ہی کا وقت تھا اور بیماریوں کے علاوہ ملک میں طرح طرح کے فتنوں کا وقت تھا, انہی حالات میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تصنیف پوری کرائی اور الحمدللہ وہ 8 جلدوں میں چھپ کر تیار ہو گئی. اس کے علاوہ اور چھوٹی بڑی بہت سی تصانیف ہوتی رہی ہیں جن کی تفصیل میں جانا مشکل ہے. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا, آپ نے ہمیں اتنا وقت دیا اور اس پیری اور بزرگی میں مجھے یہاں آنے کا شرف حاصل ہوا. بہت بہت شکریہ. 11 ستمبر 1948 کو قائد اعظم زیارت سے کراچی واپس آئے اور اسی رات اپنی جان جاں آفری کے سپرد کر دی. ان کے جنازے کے جلوس میں سوگواروں کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا جس پر غم و الم کی گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں. یہ اس عظیم قائد کا آخری سفر تھا جس نے بر صغیر میں مسلمانوں کے علیحدہ وطن کے قیام کو خواب سے حقیقت بنا دیا تھا. مولانا شبیر احمد عثمانی نے نماز جنازہ پڑھائی.